بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، فائنلی شنگھائی تعاون تنظیم کی 2 روزہ کانفرنس پاکستان کے اندر اسلام آباد میں کل سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک بیشتر ہیڈ آف دا گورنمنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تعارف بتا دوں، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی، اور اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم ان کے اراکین جو تھے قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، انڈیا اور ایران بھی بعد میں شامل ہوتے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ابھی تک کے لیے یہ ایک بڑی فورس یا ایک بڑی طاقت ایس سی او شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بن کر دنیا میں ابھرتی آ رہی ہے، کیونکہ اس میں 2-3 بڑی نیشنز ہیں، پاکستان، رشیا، چائنا، انڈیا، جو گلوبل فورسز میں ہیں، تو اس میں بڑی طاقتیں شامل ہیں۔ اس میں آبویسلی یہ گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے کہ یہاں پر ہم انٹرنیشنلی اپنا سافٹ ویئر امیج، انٹرنیشنلی ہم یہ پیغام دے سکیں اقوام کو کہ جناب ہمارا مقصد صرف اور صرف ٹریڈ ہے، ہمارا مقصد کاروبار ہے، ہمارا مقصد دنیا کا پیس ہے، اور اسی کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ میں ہم تمام لوگ مل کر اس اپرچونٹی کو کیش آؤٹ کریں گے۔ سیکنڈلی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے اوپر ایس سی او کے پیرلل کام آج بھی جاری تھا، آج بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، آج بھی میٹنگز ہوتی رہی حکومتی اتحاد کی، اپوزیشن جماعتوں کی، اس کے اوپر کہ کوئی سب مل کر بیٹھ کر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل بنا لیں کہ جس سے چیزیں آگے چل پڑیں۔ اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آج کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، اور ہماری آج بھی یہی JUIF کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے تمام سیاسی جماعتیں مل کر آئینی امینڈمنٹس، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا آئینی ترامیم جو ہے اس کو لے کر آئیں۔ انہیں ٹاپکس کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن آئی وانٹ شو کہ میں ایس سی او سے اس ٹاپک کے اوپر آغاز کریں آج کا شو کا، کہ ایس سی او کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ سردار مسعود خان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر۔ ایک بہت بڑا ایونٹ انٹرنیشنلی بھی پاکستان جو ہے اس پہ نظریں اس ٹائم کے اوپر، ایس سی او تنظیم، شنگھائی تعاون تنظیم پاکستان کے لیے دس ٹائم سر کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے یہ؟ اگر آپ مڑ کر دیکھیں تو کئی سالوں میں یہ اہم ترین سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ پہلی مرتبہ، کئی سالوں میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے نیبرہڈ سے وزرائے اعظم آ رہے ہیں، طاقتور ملکوں کے نمائندے آ رہے ہیں، اور جو ہے بین الاقوامی سلامتی، معاشی تعاون، علاقائی تعاون، اور منشیات اور دہشت گردی کے خلاف جو ایک لائحہ عمل ہے، ان سب کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایونٹ فار پاکستان۔ سر، اس میں ہمارے جو ریسنٹ اکنامک کرائسس پاکستان کے، اور جس طرح IMF کی ڈیل، اور جس طرح پچھلے 1.5-2 سال ہمارے نکلے ہیں، تو واقعات میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے ایس سی او کے بعد سر؟ دیکھیے، فوری طور پر تو کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ چین کے وزیر اعظم آئے ہیں، اور ان کے آنے سے اور ان کے ہمراہ جو وفد ہے وہ سرمایہ کاری کے نئے پروجیکٹ یہاں شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے سعودی عرب یہاں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی اس منڈی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 24 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اور بہت ہی اہم خطہ ہے پاکستان کے پاس، بہت اہم علاقہ ہے جس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت کے اوپر ہے۔ تو اس وجہ سے اگر فوری طور پر اثرات نامرتب ہوں تو اعتماد سازی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا میں وقار بڑھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سربراہی کانفرنس پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ مسعود صاحب، I don't want to sound negative here, but ایس سی او کے اندر ممبر انڈیا بھی ہے، and it's very good کہ ان کے بھی ایک بہت اہم وزیر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا، چائنا، ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات، اور اسی تنظیم کا حصہ ہندوستان کا ہونا بھی، تو معاملات کوئی اسٹیپ فارورڈ ہو سکتی ہیں چیزیں ہندوستان کے ساتھ بھی، اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کی شرکت وزیر اعظم کی سطح پہ نہیں ہے، اور یہ قابل افسوس ہے، کیونکہ باقی تو سارے کے سارے وزرائے اعظم آ گئے ہیں طاقتور ملکوں کے، ایک رکن جو ہے وہ وزیر خزانہ کی سطح پہ ہے۔ چلیے، ان کا بھی آنا اچھا ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ہندوستان جو ہے سگنلنگ کرتا ہے، ایسے اشارے دیتا ہے، مغرب کو اشارے دیتا ہے کہ اگرچہ وہ ایس سی او میں شامل ہے لیکن وہ امریکہ کا حلیف ہے۔ تو اس نے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے ایس سی او میں شامل ہونے کی بجائے روس کا دورہ کر لیا، اور پھر یوکرین کا دورہ کر لیا۔ یوکرین کا دورہ اس لیے کہ
یا روس کا دورہ اس لیے کہ روس کو تسلی ہو جائے، اور شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں نہ گئے کہ جناب اس کا تاثر یہ لیا جائے کہ مکمل طور پر اس کیمپ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ایک امریکہ لیڈ الائنس ایکارڈ، اس کا بہت ہی اہم رکن ہے، اور اس طرح امریکہ کا بہت قریبی ally ہے، تو اس وجہ سے یعنی یہ صرف ہندوستان پاکستان کا معاملہ نہیں، یہ بھی معاملہ ہے عالمی سطح پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وہ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، جے شنکر صاحب آئے ہیں، لیکن انہوں نے غیر حوصلہ افزا بیان جو ہے دلی میں دے دیا تھا یہاں آنے سے پہلے کہ وہ دو طرفا معاملات پہ بات چیت نہیں کریں گے۔ تو ایسی کچھ سٹیٹمنٹ وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی دے چکے نا، چند دن پہلے بھی ایلیگیشنز، چوڑی لسٹ تھی ایلیگیشنز کی پاکستان پہ۔ دکھ تو پاکستان کا گہرا ہے، یہاں کشمیریوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی حالیہ انتخابات میں جو بھی ہندوستان کو مینڈیٹ نہیں ملا، ہندوستان کی جو ہے حکمران جماعت کو مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن اور وہ تنازع اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسرے اور تنازعات ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہیں، اور وہ گفت و شنید سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے؟ دہشت گردی کا ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، کشمیری بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 2019 سے اب تک کتنے واقعات وہ وکٹم ہے نا، وہ تو دہشت گردی کے کشمیری تو وکٹم ہے اسٹریٹ اپ۔ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہے، تناؤ ہے تعلقات میں، لیکن اس کے باوجود وہ آئے ہیں، ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جو یہاں ملٹی لیٹرل فارمیٹ ہے اس میں تو ان کی شرکت ہوگی، لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا موقع ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، تو سلام دعا ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی سلسلہ بات چیت کا شروع ہو، کیونکہ سفارتکاری بہتر ہے جنگ و جدل سے۔ تو اس لیے، اور ہم ہمسائے ہیں، اور ہم کبھی جو ہے اس محل وقوع کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سر ان شارٹ یہ کہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے امیج بلڈنگ کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک پیغام دینے کا کہ دیٹ از واٹ وی آر۔ انڈیا کچھ بھی کہتا رہے، بٹ وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، کہ ہم آپ سے تجارت چاہتے ہیں، معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ میں 100% آپ سے اتفاق کروں گا، اور یہی پاکستان کا عزم ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو وہ جو ہے آنے والے سالوں میں نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوگا۔ تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اس موقع کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ جو اتنے وزرائے اعظم اور پھر اتنے لوگ جو آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس کانفرنس میں لوگ شرکت کریں گے، کیونکہ صرف ایک تو سربراہی کمپوننٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس قسم کی کانفرنس میں وزرائے خارجہ آتے ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹرز آتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور دعا کریں کہ سارے کا سارا کام جو ہے خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ سردار مسعود صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، اسی دعا کے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی قوم جو ہے پراپرلی کیش آؤٹ کر سکے، اور ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ایک پیسفل نیشن ہیں۔ ہمارا مطالبہ یا ہماری ریکویسٹ دنیا سے صرف اور صرف ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور تجارت ہی وہ واحد فیکٹر ہے جس سے انشاءاللہ ان ڈیز ٹو کم ہم پاورٹی ختم کر سکتے ہیں، غربت ختم کر سکتے ہیں، لا لیسنس کم ہو سکتی ہے، اور پاکستان اپنے پیروں کے اوپر مزید مستحکم اور مزید بہتر طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے۔